چھوڑیے صاحب، کہاری صاحب نے خوش دلی سے کہا۔ پچھلے پہر تو عجائب گھر سیاحوں سے ڈھسا پڑا ہوتا ہے۔ ہجوم کی وجہ سے آپ کو تصویروں کے فریم اور مجسموں کی ٹانگوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ صبح سویرے جا کر دیکھیے اور اس وقت میرے ساتھ چل کر میرے کمرے میں کافی کی ایک پیالی پیجیے۔ کہاری کی دعوت میں اتنا خلوص تھا کہ سنان انکار نہ کر سکا۔ لوور بعد میں دیکھ لیں گے، اس نے سوچا اور کہاری کے ساتھ چل دیا۔ کہاری کے چھوٹے سے کمرے پر اچھے خاصے عجائب گھر کا گمان ہوتا تھا۔ پاکستانی دستکاریوں کے نمونے، مغل طرز مصوری کی لاتعداد تصاویر، پیرس کی تاریخی عمارتوں کے پینسل اسکیچ، رنگوں کے ڈبے، خالی کینوس اور خالی بوتلیں۔ کہاری نے سنان کو اپنی بنائی ہوئی تصاویر اور مٹی کی منعکس شدہ اینٹیں دکھائیں جنہیں پیرس کے فن پرست حلقوں نے بے حد سراہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ایک کونے میں رکھے گیس اسٹوو پر کافی تیار کی اور وہ دونوں وہیں قالین پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آخر پیرس میں ایسی کون سی کشش ہے کہ دنیا جہاں کے مصور یہاں کھینچے چلے آتے ہیں؟ مجھے تو ابھی تک اس شہر میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ سنان نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہاری سے پوچھا۔ فن کے بارے میں یہاں کے لوگوں کا خوشگوار رویہ، حکومت کی طرف سے مراعات اور سرپرستی، یہاں کا ماحول، اور پھر پیرس کی تاریخی عمارتیں جو کینوس پر منتقل ہو کر اور بھی دیدہ زیب ہو جاتی ہیں۔ مصور بھی ایک شاعر کی طرح ہوتا ہے، وہ چاہے اپنے فن کے ذریعے سے 2 وقت کی روٹی کھانے میں ناکام ہو جائے مگر وہ داد ضرور چاہتا ہے۔ اہل پیرس اس معاملے میں وسیع القلب واقع ہوئے ہیں اور یہی چیز مصوروں کو یہاں کھینچ لاتی ہے۔ کافی ختم کرنے کے بعد کہاری نے اسے پاکستانی موسیقی کے ریکارڈ سنائے۔ اسی دوران میں یکدم دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی ایک شوخ و شکن قسم کی نوجوان فرانسیسی لڑکی مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سنان کو ایک نظر دیکھا اور پھر کہاری سے مخاطب ہو کر فرانسیسی میں کچھ کہا۔ کہاری ہنستے ہوئے اسی زبان میں جواب دیا اور لڑکی اسی وقت باہر نکل گئی۔ آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے؟ سنان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا چیز؟ یہ لڑکی؟ لا حول ولا قوت! کہاری صاحب باقاعدہ شرما گئے۔ آپ کو کیسے خیال آیا؟ میرا خیال تھا کہ پیرس میں رہنے والے تمام مصوروں کی بود و باش کا یہ لازمی حصہ ہے۔ نہیں صاحب، یہ بیچاری تو مالک مکان کی لڑکی ہے۔ پوچھنے آئی تھی کہ تمہارے دوست دوپہر کا کھانا تو کھائیں گے نا؟ دوپہر کے کھانے کے بعد پھر کافی چلی اور پھر شام تک پاکستان اور پیرس کے بارے میں گپ شپ ہوتی رہی۔ تقریباً 6 بجے کے قریب سنان کہاری صاحب کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ٹرام کے ذریعے واپس ممارت آ گیا۔ اس نے ان سے پیرس سے روانگی سے قبل ملاقات کا وعدہ بھی کیا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ دریا سین کے کنارے پاسکل کی تلاش میں نکلنے سے قبل اپنا کیمرہ کمرے میں رکھ آئے اور شام کی خنکی کے پیش نظر کوئی اونی چیز بھی پہن لے۔ کلیسا اسکریکر کی سیڑھیاں طے کر کے جب وہ بائیں ہاتھ پر ایک ڈھلوان گلی میں اترا تو اسے ایک مرتبہ پھر قہوہ خانہ پگال کا بورڈ نظر آیا۔ ممارت کی ٹیڑھی ترچھی اور اونچی نیچی گلیوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ اسے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سنان قہوہ خانے کے اندر چلا گیا اور اورنج اسکواش کی ایک بوتل خرید کر کونے میں پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نیند تاریک قہوہ خانے میں اسے بے حد سکون کا احساس ہوا۔ وہاں اس کے علاوہ اور کوئی گاہک موجود نہ تھا۔ مالک حسب معمول سفید جھاڑن سے کاؤنٹر کی سطح چمکانے میں مصروف تھا۔ ماحول میں تازہ کافی اور وائن کی ملی جلی مہک حیرت انگیز طور پر خوشگوار تھی۔ موصف ہوٹل قہوہ خانے کے مالک نے وہیں کھڑے کھڑے سنان سے پوچھا۔ اسے شاید یاد آ گیا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اس روز ہوٹل کے بارے میں دریافت کرنے آیا تھا۔ مل گیا، سنان نے سر ہلا کر خوش دلی سے کہا۔ تیرے بیان! مالک نے بھی سر ہلایا اور پھر الماری میں رکھے ہوئے شراب کے نازک اور پتلے گلاس نکال کر پہنچنے لگا۔
اتنے میں قہوہ خانے کا دروازہ کھلا اور وہی مصور پول، جسے میڈم سی نے کرایہ نہ ادا کرنے کی پیداش میں کمرے سے نکال دیا تھا، اندر داخل ہوا۔ اس کی پشت چونکہ اسنان کی جانب تھی، اس لیے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائے۔ پول سیدھا کاؤنٹر پر گیا اور مالک سے سرخ شراب کا ایک گلاس خرید کر وہیں اسٹول پر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھا گلاس شراب پی کر اس نے جیب سے ایک رنگ دار پینسل نکالی اور کاؤنٹر کی سطح پر آڑھی ترچھی لکیریں کھینچنے لگا۔ اسنان نے اورنج جوس کا آخری گھونٹ بھرا اور میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پول سے مل کر یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ کل کمرے سے نکلنے پر اس نے رات کہاں گزاری تھی اور آج کل کہاں رہتا ہے۔ اسی اثناء میں جب قہوہ خانے کے مالک نے شراب کے گلاسوں کو جھاڑ بھونج کر الماری میں رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پول کو کاؤنٹر کی صاف اور چمکیلی سطح کی مصوری بناتے دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے بڑی درشتی سے اسے کچھ کہا۔ پول اسی طرح بڑے سکون سے کاؤنٹر پر لکیریں کھینچتا رہا۔ مالک کچھ دیر تو وہاں کھڑا اسے اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جب نتائج خاطر خواہ برآمد نہ ہوئے تو اس نے پول کی جیکٹ پکڑ کر زور زور سے کھینچا۔ اس کے بعد حالات ایک دم بگڑ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کو دھما دھم پیٹ رہے تھے۔ مالک چونکہ بھاری تن و توش کا مالک تھا، اس لیے اس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا۔ اسنان تھوڑی دیر تو انہیں یوں گتھم گتھا ہوتے دیکھتا رہا اور پھر صلح صفائی کرانے کی غرض سے آگے بڑھا۔ اے بھائی موصف، یہ لڑائی… ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے ایک زوردار گھونسا اسے بھی جھڑ دیا۔ اسنان لڑکھڑاتا ہوا واپس اسی میز کے پاس آ پہنچا جہاں وہ اس سے پہلے اورنج جوس پی رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ خالی بوتل اٹھا کر یوں ہی لڑکھا دے، مگر پھر کچھ سوچ کر وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنا جبڑا سلہانے لگا۔ اس نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پول اور قہوہ خانے کا مالک بڑی بے تکلفی سے بغل گیر ہو رہے تھے اور خوب قہقہے لگا رہے تھے۔ فرانسیسیوں کی کھوپڑی ہی الٹی ہے۔ اسنان نے غصے سے منہ پھیلا دیا، لیکن اس حرکت سے اس کے جبڑے میں شدت کا درد اٹھا اور پھر وہ چپکے سے بیٹھ گیا۔ مکہ شاید زور سے لگا ہے۔ پول اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زور سے ہی لگا ہے، اسنان نے رکھائی سے جواب دیا۔ پیرس میں آج کا دن واقعی ہنگامہ خیز گزرا تھا۔ اب تک صرف مصوروں سے ہی ملاقات ہوتی رہی تھی۔ صبح ایک صاحب 15 فرینک ہتھیا کر لے گئے، دوپہر کو ایک مصور نے کافی پلائی اور کھانا کھلایا، اور اب ایک مصور اس کے خوبصورت جبڑے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ پرائے پھڈے میں خواہ مخواہ ٹانگ نہیں اڑاتے۔ پول اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولا، قہوہ خانے کا مالک میرا دوست ہے، ہم اکثر کسی نہ کسی بات پر الجھتے رہتے ہیں۔ ویسے اب کی بار غلطی میری تھی جو اس کے صاف شفاف کاؤنٹر کا ستیہ ناش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب جبڑے کا درد قدرے کم ہوا تو اسنان کا موڈ بھی قدرے بحال ہو گیا۔ کل جب تمہیں میڈم سی نے کمرے سے نکالا تھا تو اس کے بعد شب بصری میں خاصی دقت ہوئی ہوگی، اس نے پول سے پوچھا۔ ہاں قدرے، پول نے لمبی داڑھی میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اپنی پہلی دوست لڑکی کے پاس گیا تھا جو وہاں پیشگی بکنگ ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ آج کل ایک انڈونیشین مصور رہتا ہے۔ بہرحال وہ رات تو فٹ پاتھ پر گزری اور دوسری صبح یہاں سے قریب ہی ایک اور جگہ رہائش کا بندوبست ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے تو الٹا تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے، تم نے مجھے 3 ماہ کے کرائے سے نجات دلا دی۔ وہ تمہاری پہلی بیوی جو قہوہ خانے میں کام کرتی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اسنان جاننا چاہتا تھا۔ اوہ لوئس، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ پول نے اسے بتایا کہ وہ جرمنی کے شہر ہیمبرگ کا رہنے والا ہے،
ماں باپ جنگ عظیم کی بھیڑ چڑھ گئے اور وہ قصابوں کی دکانوں پر سور کاٹتا تھا، اسٹیشنوں پر جھاڑو دیتا اور غسل خانوں کی صفائی کرتا جوان ہو گیا۔ اس دوران میں اسے مصوری کی لت پڑ گئی اور وہ پیرس آ گیا۔ یہاں وہ پچھلے کئی برسوں سے مقیم تھا۔ آمدن نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو پھر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ سنان نے پوچھا۔ نہیں ہوتا، پول نے سر ہلایا۔ کبھی کبھار کوئی تصویر بک جاتی ہے تو چند روز اچھی طرح کٹ جاتے ہیں۔ کسی نیک دل اور فن پرست خاتون سے تعارف ہو جائے تو کچھ عرصہ ہر شام وہاں کم از کم کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور مجھے وہاں صرف مصوری کے بارے میں گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ خاتون اگر فن پرستی چھوڑ کر شخصیت پرستی پر اتر آئے تو 4 پیسے بھی مل جاتے ہیں، یا پھر اور کچھ نہ ملا تو کریکر کلیسا کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کسی سیاہ کی تصویر بنا کر 4-5 فرینک زبردستی وصول کر لیے۔ 4-5 فرینک؟ سنان کو اپنے 15 فرینک کا خیال آیا۔ جو بھی مل جائے غنیمت ہوتا ہے۔ کئی تو صرف 1 فرینک پر ہی تنخواہ دیتے ہیں۔ 1؟ لیکن میں تو 15 فرینک دے کر چھوٹا تھا۔ ہا ہا ہا، پول نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ گویا تم بھی پھنس گئے تھے۔ پیرس کے کلاس مصوروں کا یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ 10-12 کینوس لے کر ان پر کریکر کا پس منظر پہلے سے بنا لیا اور پھر چند لکیریں کھینچ کر کسی سیاہ کو جا دبوچا۔ آپ کے خد و خال نے میرے دل میں… ہاں ہاں، باقی کا حصہ مجھے معلوم ہے، سنان نے پشیمان ہو کر کہا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ تصویر تو کہاری کے کمرے میں ہی رہ گئی تھی۔ کل صحیح، اگر تمہیں اور کہیں نہیں جانا تو میرے اسٹوڈیو میں چلو۔ میرے پاس لمبی فرانسیسی ڈبل روٹی اور پنیر بھی ہے۔ پول نے میز سے اٹھتے ہوئے اسے دعوت دی۔ ابھی صرف 7 بجے تھے۔ سنان نے سوچا کہ وہ 1-1.5 گھنٹہ اس دلچسپ شخصیت کے ساتھ گزارے گا اور بعد میں دریا سین پر چلا جائے گا۔ چنانچہ اس نے پول کے ساتھ اسٹوڈیو جانے کی حامی بھر لی۔ پول کا اسٹوڈیو کمرہ، جہاں وہ تصویریں بنانے کے ساتھ ساتھ سوتا بھی تھا، قہوہ خانے سے کچھ فاصلے پر ایک نہایت پوشیدہ عمارت میں واقع تھا۔ حکومت کی طرف سے اس عمارت کو خطرناک قرار دے کر اسے مسمار کر دینے کے احکام جاری ہو چکے تھے۔ اسی اثناء میں چند کلاش مصوروں اور آوارہ گردوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ پول نے سنان کو بتایا کہ بلدیہ کے کارندے تقریباً ہر روز عمارت کو گرانے کے لیے آ دھمکتے ہیں، مگر وہاں کے مکین منت سماجت کر کے چند روز کی مہلت لے لیتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر کم از کم کرائے کی مصیبت نہ تھی۔ اسٹوڈیو میں سوائے ان رنگوں کے ڈبوں اور چند بوتلوں کے اور کچھ نہ تھا جو کل تک سنان کے کمرے کی زینت تھے۔ کمرے میں پلنگ بھی نہ تھا۔ تمہارا بستر کہاں ہے؟ بستر؟ پول نے حسب معمول داڑھی کھجائی۔ میں اپنی جیکٹ میں ہی سو رہتا ہوں۔ کافی گرم ہے، اس نے اپنی ہلکی سی جیکٹ کا کونا انگلیوں میں مسلتے ہوئے کہا۔ پول نے چند پرانے اخبار فرش پر پھیلا دیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں۔ سنان زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ یہ طریقہ سرار مشرقی ہے۔ پول نے میلی جیکٹ کی ایک جیب میں سے اخبار کے کاغذ میں لپٹی ہوئی لمبی ڈبل روٹی نکالی اور دوسری میں سے پنیر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی درمیان میں سے توڑ کر اس نے آدھی سنان کو تھما دی اور پنیر فرش پر رکھ دیا۔ پول ابھی یہ پرتکلف دسترخوان بچھانے کا تردد ہی کر رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ یکدم کھلا اور ایک چپٹے ناک والی خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ پول ڈارلنگ، آج مجھے تنخواہ مل ہی گئی۔ اس نے اندر آتے ہی پول کے لمبے بال پیار سے کھینچے اور پھر اس کی داڑھی ایک طرف ہٹا کر اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ یہ ہے میری بیوی، میرا مطلب اس کا نام لوئس ہے، پول نے تعارف کرایا، اور یہ ہے میرا دوست۔ اور پھر قدرے رک کر سنان سے کہنے لگا،
بھائی نام کیا ہے تمہارا اور کیا کرتے ہو؟ سنان نے اپنا مکمل تعارف کروایا۔ آپ میرے پہلے پاکستانی ہیں، لوئس نے ان دونوں کے پاس فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ فقرہ ایسے ادا کیا جیسے وہ کسی نادار الجود پرندے کی نسل سے تعلق رکھتا ہو جو پہلی مرتبہ قابو آیا ہو۔ پنیر اور ڈبل روٹی، لوئس نے فرش پر رکھے طعام کے انتظامات کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دہائی دی، میں پچھلے 10 روز سے پنیر اور ڈبل روٹی کھا رہی ہوں۔ آج مجھے تنخواہ ملی ہے اور ہم کسی قہوہ خانے میں جا کر مناسب قسم کا کھانا کھائیں گے، مثلاً تلا ہوا مرغ اور اس کے ساتھ سرخ شراب۔ سرخ شراب؟ پول کی بانچیں کھل گئیں۔ سنان، تم بھی آؤ۔ بہت بہت شکریہ پول، لیکن میں آج سارا دن پیرس میں گھومتا رہا ہوں اور اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں، سنان نے فرش سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ملنے آؤ گے؟ پول نے اس کا ہاتھ دبا کر بے حد خلوص سے کہا۔ ضرور، جب بھی وقت ملا۔ سنان کمرے سے باہر نکلنے لگا تو پول نے ڈبل روٹی اور پنیر سے اٹھا کر اس کی جیبوں میں ٹھونس دیا۔ کمرے میں جا کر کھا لینا مزیدار ہے، لوئس کو جانے کیوں پسند نہیں۔ سنان نے اس کا دل رکھنے کے لیے دونوں چیزیں قبول کر لیں، ورنہ اسے ڈبل روٹی اور پنیر سے کوئی خاص رغبت نہ تھی۔ پول اسے نیچے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ سنان باہر نکلنے لگا تو پول اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، اور ہاں، میڈم زی سے ذرا بچ کر رہنا۔ کیا مطلب؟ سنان وہیں کھڑا ہو گیا۔ تمہارے جیسے لڑکوں کا تو آملیٹ بنا کر کھا جاتی ہے۔ پول آنکھ میچ کر مسکرایا۔ پول، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ اوپر سے لوئس کی آواز آئی جو شاید ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے تو صرف سنا ہے ڈارلنگ، پول نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہا، اور پھر منہ سنان کی پاس لا کر آہستہ سے کہنے لگا، مجھے نہ معلوم ہوگا تو اور کسے ہوگا؟ بھلا 3 ماہ کا کرایہ اس نے یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا؟ وارننگ کا شکریہ، سنان نے پول سے ہاتھ ملایا اور باہر آ گیا۔